رکھنا چاہیے. صرف ایک واقعہ سناتے ہیں اس زبان کے پاس اور لحاظ ہونے پہ کتنا بڑا معاملہ ہوا. آپ کے کاندھلا کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ انگریزی دور ہے, وہاں پر ایک ایسا معاملہ, ایک مقدمہ پیش آ گیا. ایک جگہ تھی جس پر مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کی جگہ ہے, اور مسلمانوں نے اس میں ایک گروہ تھا, اس نے جو ہے مقدمہ لڑتے لڑتے جب کافی وقت گزر چکا اور مقدمے میں کوئی جو ڈگری نہیں ہو رہی, کوئی ججمنٹ نہیں آ رہا, تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کیا بات کہی؟ اس نے یہ کہا کہ اگر یہ زمین میرے قبضے میں آ جائے گی تو ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے, یہاں پر مسجد بنائیں گے. بس اب یہ کہنا تھا تو مسلمانوں کا یہ قافلہ اس کے پیچھے چلنے لگا کہ بھائی اس کے قبضے کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو مسجد بنائے گا. اچھا, جو ہندو پچ کے تھے انہوں نے بھی کہا اگر یہ زمین میرے قبضے میں آئے گی تو میں یہاں پر مندر بناؤں. عجیب معاملہ پیش آ گیا, عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اور جج جو اس وقت وہ انگریز تھا, اس نے دونوں گروہوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو ایک کام کرو, یہ مقدمہ تمہارا جلدی سے اختتام کو پہنچنے والا نہیں ہے, یہ مقدمہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے جلدی سے. ایک کام کرو, تم جن میں آپس میں دونوں لوگ جس کو معتبر سمجھتے ہو, جس پر تمہارا یقین ہو, تم اس کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اپنا مقدمہ سنا دو, وہ جو فیصلہ کرے گا عدالت اسی پر تم کو ججمنٹ سنا دے گی. لوگوں نے کہا بہت اچھا. ہندوؤں نے جو ہے وہاں پر بتلا دیا کہ ایک مفتی صاحب ہیں, اگر مفتی صاحب مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ, فرمایا کہ جو وہ کہہ دیں گے, جو فیصلہ سنا دیں گے, ہم اس بات کو مان لیں گے اور ماننے کے بعد ہم ان کی ساری چیزوں کو اعتراف کر لیں گے اور اس جگہ ہم ان کو دے دیں گے. اب جب مسلمانوں کی خبر ہوئی تو مسلمانوں کا ایک گروہ مفتی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت آپ کے پاس مقدمہ آئے گا, آپ اس کو جو ہے جا کر عدالت میں اس کو نوٹس کروا دیجئے گا اور اس کو جو ہے بتلا دیجئے کہ مسلمانوں کا ہے, چونکہ ہم لوگ یہاں پر مسجد بنا لیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, موقع آنے دو. خیر وہ موقع آتا ہے. آنے کے بعد حضرت مفتی صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور انگریز نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتلائیے یہ جو جگہ ہے جس پر مقدمہ چل رہا ہے یہ مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہندوؤں کی زمین ہے, مسلمانوں کی نہیں. اب سب ہکا بکا ہو گئے, یہ کیا کہہ دیا مفتی صاحب نے؟ اس نے پھر ایک سوال کیا, اچھا یہ بتلائیں کہ جب یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کی جگہ ہے, تو کیا اس پر اگر مسجد بنائی جائے گی تو مسجد بن سکتی ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا بالکل نہیں بن سکتی, کیونکہ یہ غصب کی چیز ہو جائے گی اور یہ ملکیت ان کی نہیں ہے, لہذا اس پر مسجد نہیں بن سکتی. بس مفتی صاحب نے فیصلہ سنایا اور چلے آئے. جج نے اس وقت جو ججمنٹ دیا, جو اپنا فیصلہ سنایا, اس نے ایک تاریخی جملہ لکھا. اس نے کیا لکھا؟ آج اسلام جیت گیا, مسلمان ہار گئے. آج اسلام جیت گیا, مسلمان ہار گئے. جب یہ فیصلہ اس نے سنایا تو ہندوؤں نے کہا کہ سنیے, جب مفتی صاحب کی صداقت, امانت, دیانت داری کی بنیاد پر, اسلام کے قانون اور ضوابط کے بنیاد پر اسلام جو ہے بلند ہو رہا ہے, تو ہم سب بھی اسلام کا دامن پکڑنے کے لیے تیار ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کر سب اسلام کے اندر داخل ہیں. وہاں پر جا کر مسجد بنی ہے. اور آج ہمیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیں گے. حضور فرما رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک, فرمایا کہ سچائی بچاتی ہے اور جھوٹ جو ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے. آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو ہم ترقی پر ہو جائیں گے, اور جھوٹ بولیں گے تو ترقی پر ہو جائیں گے, اور سچائی پر سچا بولیں گے تو ہم جو ہے گھاٹے کے اندر ہو جائیں گے. یہ ہماری سمجھ ہے, یہ آپ کی سمجھ ہے. سمجھ وہی ہے جو امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لوگوں کو بتلا دیا تھا. ہمیں اگر ترقی کرنا ہے, اپنے آپ کا لوہا بنانا ہے, اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صداقت قائم ہو, ہماری امانت دیانت داری قائم ہو, اور ہماری پھر وہ لوٹی ہوئی عزت واپس آئے, تو ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑ جائے گی. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اس زبان کا جو معاملہ ہے, اس زبان کی ہم حفاظت کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے, قرآن مقدس نے بڑی تاکید کی ہے, اور قرآن مقدس نے یہاں تک کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو.
मुफ्ती साहब, इमाम साहब, बुजुर्ग साहब, हाजी साहब और फलां फलां साहब अगर किसी को बद्दुआ दे दे तो इतनी डर पैदा हो जाती है कि कहीं हम तबाह बर्बाद हो जाए। और अहकमुल हाकिमीन जो सारे जहां का मालिक है वो झूठों पर जो है लानत कर रहा है, हमें उस लानत की, उस बद्दुआ की कोई परवाह नहीं हो रही। और हमें और आपके, हमारे और बीच में चलने वालों के बद्दुआओं पर इतना यकीन हमें हो रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को सच्ची वाली ज़िंदगी बनाए, अपने कारोबार की ज़िंदगी में, अपने जो है रहन सहन की ज़िंदगी में, अपनी माशरती ज़िंदगी के अंदर, अपने ज़िंदगी के एक एक पहलुओं के अंदर सच्चाई को हम उभारें और ज़ुबान की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।